یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ روم کی سرزمین پر اگسٹس کی حکومت تھی اور سلطنت روم کے فلسطین کی ریاست کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کی وجہ یہ تھی کہ سرزمین فلسطین بہت سرسبز و شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ صنعت اور تجارت کی مالک تھی، اس لیے روم اس کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی اچھے تعلقات رکھتا تھا۔ فلسطین میں اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام ہیرڈ تھا۔ اس کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی تھی جس کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ہیروڈیاس بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس میں اسی وجہ سے بہت غرور اور نخرہ تھا کہ کسی کو بھی زیادہ گھاس نہیں ڈالتی تھی، جبکہ پورا شہر اس پہ مرتا تھا۔ وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کی بھی دلدادہ تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ استبل گئی ہوئی تھی تو وہیں اس کی ملاقات ہیرڈ کے چھوٹے بیٹے فلپ سے ہو گئی۔ شہزادہ اس کی محبت کے جال میں الجھ گیا اور ضد کر کے اس سے شادی کر لی۔ شہزادہ پہلے بھی ایک بیوی کا شوہر تھا، مگر اس کے حسن کے آگے اس کی ایک نہ چلی، اور اس طرح ہیروڈیاس ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ امید سے نہیں ہے، اور اس کے شوہر فلپ کو اس بات پر بہت فکر ہوئی کہ اگر اس کا بچہ نہ ہوا تو اس کے تاج کا وارث کون ہوگا۔ وہ غمگین رہنے لگی۔ آخر ایک دن اس کی کنیز اس کو ایک نجومی بڑھیا کے پاس لے گئی۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ تمہاری اولاد ہوگی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہوگی، مگر کچھ ایسا کرے گی کہ دنیا میں بدنام ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ واپس چلی آئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا اور وہ امید سے ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کو اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی اور اس نے دیکھا کہ واقعی یہ بچی بہت خوبصورت ہے۔ آہستہ آہستہ اس بچی کے حسن کے چرچے ہونے لگ گئے اور وہ اپنی ماں ہی کی طرح مشہور ہو گئی۔ فلپ اس بات سے اتنا خوش نہیں تھا کیونکہ اس کو تو وارث چاہیے تھا جو اس کو نہیں ملا۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ ہیرڈ چل بسا۔ جب اس کی وصیت پر عمل درآمد شروع ہوا تو پتہ چلا کہ فلپ کو سب سے چھوٹا علاقہ ملا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس کو زیادہ رقبہ اور سرسبز و شاداب علاقے ملے۔ تدفین کے موقع پر ہیروڈیاس کو اینٹی پاس سے ملاقات کا موقع ملا اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں کچھ جنگیں ہوئیں، مگر ایک جنگ کے مقابلے میں فلپ کے کچھ علاقے کے ساتھ ساتھ ہیروڈیاس کو بھی اینٹی پاس کو دے دیا گیا اور ان دونوں نے شادی کر لی اور چلے گئے۔ وہاں سلومی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اور حسین ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انہی دنوں پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ وہ بے حد خوبصورت تھے اور ایک دن جب سلومی نے ان کو دیکھ لیا تو بے تاب ہو کر دعوت گناہ دی، جس پر ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے رد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہیں دیکھنا میرے لیے ایک گناہ ہے۔ اس پر سلومی کو آگ لگ گئی اور اس نے دل میں ٹھان لیا کہ ان سے اس بات کا بدلہ لے کر رہے گی۔ بادشاہ وقت کے دربار میں ایک بہت بڑا جشن تھا جس میں بہت مہمان مدعو تھے اور وہ سب بے تحاشا قیمتی تحائف لے کر آئے تھے۔ ہیروڈیاس بھی گئی اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی تحفہ صرف وہی دے گی۔ بادشاہ کے استفسار پر اس نے کہا کہ اس کی بیٹی سلومی ایک اعلیٰ ترین رقص بادشاہ کی خدمت میں ان کے نام کرے گی، اور بادشاہ نے کہا کہ وہ اس پر منہ بولا انعام عطا کرے گا۔ جب رقص شروع ہوا تو سب لوگ محو گئے اور اسی میں کھو گئے۔ رقص کے آخر میں سلومی نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر سب درباری بہت خوش ہوئے۔ آخر میں بادشاہ نے انعام کا پوچھا تو اس نے کہا کہ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ بادشاہ پریشان تو ہوا مگر زبان دے چکا تھا تو ایسا ہی کیا، اور اس بدبخت کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔
اس کے کچھ ہی عرصے بعد روم کے سیزر دوم نے اینٹی پاس کے بھتیجے اینگری پا کو مشتعل کر کے اپنے چچا کی سلطنت پر یلغار کروا دی۔ اس کے نتیجے میں اینٹی پاس اور ہیرڈیاس کے ساتھ سلومی بھی گرفتار ہو گئی اور پھر ان کو روم کی سڑکوں پر پھیرایا گیا، جہاں انہی کے چاہنے والوں نے ان پر پتھر برسائے، اور یوں یہ عورت تاریخ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ابدی انجام کو پہنچی۔